الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں شیخین نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم علیکم بالصدق، تم پر سچ کو یعنی کہ سچ بولنے کو، سچائی کو، صدیقیت کو، صدق کو تم لازم پکڑ لو، سچائی کو تم لازم پکڑ لو، اپنے اوپر سچ ہی بولو ہر وقت، کیونکہ سچ بولنے والا نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور نیکی جو ہے وہ کسی انسان کو پھر جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اور آدمی جب ہمیشہ سچائی کے ساتھ چپکا رہتا ہے اور جڑا رہتا ہے اور سچ بولتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ یکتب عند اللہ صدیقاً، اللہ تعالیٰ اس کا نام صدیقین میں رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ایاکم والکذب، اور تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے دور رہو۔ فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ یہ جو جھوٹ ہے یہ فجور کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور فجور جو ہے وہ obviously آگ یعنی یہدی الی النار، وہ آگ کی طرف، جہنم کی طرف دھکیلتی ہے انسان کو۔ اور پھر جھوٹ بول بول کے جس آدمی کی عادت ہو جائے، ایک مرتبہ بولا، 2 دفعہ بولا، 3 دفعہ بولا، اور روٹین میں پھر جب عادت پڑ جاتی ہے زبان پہ، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہاں تک کہ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نام جھوٹوں میں کذاب بین کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ یکتب عند اللہ، اللہ اس کے نزدیک اس کا نام کذابین میں لکھ دیا جاتا ہے، دجالوں کے اندر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ دجال کے بارے میں بھی آتا ہے دجالون کذابون، وہ جو کذاب کے بارے میں، دجال کے بارے میں کہا گیا ہے کذاب۔ اور تو جھوٹ بولنے والے آدمی کے بارے میں بھی اس حدیث میں ایسے ہی آتا ہے کہ سچ بولنا جو ہے وہ ظاہر ہے بذات خود بھی ایک نعمت ہے، ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے، ایک باؤنٹی ہے، بلیسنگ ہے۔ اور جو بندہ ہر وقت سچ کے ساتھ چپکا رہے گا، سچائی کا ساتھ دیتا رہے گا اور سچ بولتا رہے گا، تو لائف کے اس کے جو دوسرے بھی ڈفرینٹ پہلوؤں سے اور ہر کام میں وہ نیک اور صالح بن کر ایک جنت کا خود بخود ایٹرنل جنت کا بینیفیشری بن جائے گا، اور ایک پھر ٹائم آئے گا کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیقین کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور جو جھوٹا ہوگا آف کورس وہ فسق و فجور، اور اس کے اندر ایک چیز سے، ایک برائی سے دوسری، اور پھر کرتے کرتے ایک ٹائم آئے گا کہ وہ کذابیت کے درجے کے اندر پہنچ کر اللہ کے نزدیک وہ کذابن کاذبوں میں اس کا شمار ہونے لگ جائے گا۔ اور ظاہر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کا، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینے کا، جو صدق کی جو ایک کوالٹی ہے، جو ایک کریکٹرسٹک ہے، اس کے اوپر اتنا ایمفسس کے ساتھ ہمیں بتایا، اور جھوٹ سے باز آنے کو اور دور رہنے کو، اٹس جو لائنگ ہے اس سے بالکل ایبسٹین کرنے کو، اس سے بالکل پریکاشنری طریقے سے دور اپنے آپ کو کرنے کو بار بار ہمیں حدیث کے اندر نصیحت فرمائی۔ اور اپنے صحابہ کو تو خاص طور سے اس کے اوپر اتنا ایمفسس فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا یومن، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اور فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو obviously جو پانی جیسے اپنا فیس واش کیا تو اس سے جو پانی نیچے گرتا تھا ان کے برتن میں، تو صحابہ کرام وہ اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے برکت کے لیے، تبرک کے لیے، اور وہ اپنے اوپر منہ پہ ملتے تھے یا اپنے بالوں پہ اور مسا سرکا کرتے تھے، برکت کے لیے پانی یوز کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مائع مستعمل جسے کہا جاتا ہے۔
فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یحملکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا کہ اس علی ھذا، یہ اس چیز کے اوپر تم لوگوں کو، یہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، یعنی میرا یوز پانی کیوں استعمال کر رہے ہو تم لوگ؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حب اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، حب اللہ اور حب رسول کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں، ہمیں آپ سے اتنی ایک ایسوسیشن ہے، آپ سے اتنی چاہت ہے، حب ہے، محبت ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحب اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث، جو کوئی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ یہ ٹھیک ہے برکت کے لیے، آف کورس یہ پانی اپنے اوپر یوز کرنا یہ اپنی جگہ، لیکن اصل جو کوئی چاہے کہ کیونکہ تم نے کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ایسا کر رہے ہو، اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اور یا پھر اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، تو تم ولیصدق حدیثہ، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ کبھی نہیں بولو، جب بھی اذا حدث کوئی بات تم لوگ کرو، جب بھی کوئی بات کرو تو سچ بولو، ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کے امین بنو، اس کے اندر خیانت مت کرو، ولیحسن جوارہ من جاورہ، اور اگر تمہارا کوئی پڑوسی ہے، کوئی نیبر ہے، تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ 3 نصیحتیں فرمائی کہ اگر تم واقعی ہی صحیح معنوں میں چاہتے ہو، if you really interested in کہ اللہ اور اس کا رسول سے تم محبت کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں، تو جو کام کرنے کا ہے وہ اصل کام یہ ہے کہ تم ہمیشہ سچ بولو، کبھی بھی جھوٹ نہ بولو، کوئی امانت میں خیانت نہ کرو، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ نیک برتاؤ، اچھا سلوک کرو، بی گڈ ٹو یور نیبرز، ٹو یور گلی محلے والا، ٹو یور نون، جو جاننے والے، ان سے اچھا برتاؤ کرو، یہ اصل نیکی ہے، اور یہ اصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب اور محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سے سچے تعلق کا جو اولین تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ سچ بولے، اور امانت داری کو اپنی کریکٹرسٹک بنائے، اپنے اوپر ایک بالکل لاگو کر لے، اور یہی اس طرح کی وہ کریکٹرسٹکس ہی ہیں جن کی بار بار احادیث کے اندر ہمیں نشاندہی کرائی جاتی ہے، آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ دیز آر دا کوالٹیز which a mu'min should have in order to achieve the highest levels in Jannah, not just Jannah but of course even attain the حب رسول and حب اللہ سبحان اللہ و تعالی۔ تو بہرحال اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں بھی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا، ہم سے ایک مرتبہ نصیحت فرمائی، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، جسٹ ایشورٹی دو کہ تم 6 چیزیں، یہ 6 کام کرو گے، اونلی 6 تھنگس، میں تمہیں جنت کی اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کیا تھی؟ اگین اصدقوا اذا حدثتم، سچ بولو، اوفوا اذا وعدتم، جب کوئی وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ کرو، عہد کرو تو اسے پورا کرو، ودوا اذا اؤتمن، امانت کو اگین اسی طرح کی نصیحت کے امانت میں خیانت نہیں کرنی، واحفظوا فروجکم، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، یعنی کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز، زنا کاری سے بچو، دور رہو، واعوذوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بچاؤ، اور وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھ کو کسی کے اوپر زیادتی کرنے سے روکو، کسی کے ساتھ حد سے تجاوز نہ کرو، ہر کسی کے ساتھ معاملات میں۔ ایک تو پیچھے ہم نے ایک روایات میں ذکر کیا تھا، جیسے ڈسکس کی تھی، جس کے اندر زبان کی کنٹرول کی بات ہو رہی تھی، تو ہاتھ کا بھی کنٹرول اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، کسی کے اوپر زیادتی، فزیکل ابیوز نہ کیا جائے کسی کے ساتھ۔ بہرحال یہ وہ کوالٹیز ہیں، وہ کریکٹرسٹکس ہیں جن پہ عمل کرنے سے انسان بہت ہی ہائی لیولز اچیو کر سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح معنوں میں جو جنت کے ہائی لیولز ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے باؤنٹیز اور ریوارڈز رکھے ہیں انہیں اچیو کرنے کے لیے، تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوالٹیز ہیں جن کو اٹین کرنے سے ہی وہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ آبویسلی اب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو فرائض ہیں وہ کرنے کے ہیں، اور ہر آدمی کر بھی لیتا ہے، لیکن وہ اوپر سے کرنا اصل مقصد نہیں ہوتا۔ جو دین کی جو روح ہے، جو ایک اسپرٹ ہے دین کی، وہ اصل ان چیزوں کے اندر ہے۔ جیسے
بنیاد جو انسان کی ہے، بنی الاسلام علی خمس، یہ جو اسلام کی بنیاد ہے وہ تو آف کورس وہی پلرز آف اسلام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اس کی جو چھت ہے اسلام کی، اب وہ بنیاد تو بن گئی ہے کہ انسان مسلمان ہو گیا، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر اس بلڈنگ کے اوپر چھت ہی نہ ہو تو ذرا سی بھی بارش ہوئی، تو آندھی آئی، طوفان آیا، اس کے اندر وہ بندہ رہ نہیں سکتا، وہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے جب تک کہ اس کے اوپر پراپر طریقے سے دیواریں لگا کے چھت نہ لگائی جائے۔ اور جو اس کی چھت ہے اس کے بارے میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کی، جہاں پہ فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام، کہ اصل جو اس کی چھت ہے گھر یا اسلام کا جو الٹیمیٹ اچیو کرنے کا جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے جو ایک صحیح مومن کو حاصل کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک لوگوں سے اچھائی کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور یہ جو اس طرح کی جسے عام طور پہ بالکل ڈسریگارڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہ کوالٹیز تو کسی میں ہیں نہیں ہیں، بس یہ دیکھا نیکی کا معیار جو سٹینڈرڈ سیٹ ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے کہ کتنی لمبی لمبی کوئی نمازیں پڑھتا ہے، کتنے لمبے لمبے حج، عمرے، زکاتیں دیتا ہے، ایٹسیٹرا، چیریٹیز کرتا ہے۔ یہ چیزیں تو بہت لوگ دیکھتے ہیں کہ اس سے دین کا معیار سٹینڈرڈ سیٹ ہوتا ہے، لیکن جو اصل دین کی جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، وہ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث میں بار بار ریمائنڈر کے طور پہ نصیحت فرماتے رہے ہیں۔ اور اسی لیے ایک دوسری روایت میں جسے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے نریٹ کیا ہے، اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو ایماندار تاجر ہے، جو کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی انسان اپنے ڈیلی لائف کے اندر بزنس کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی دکاندار ہو، کوئی مال کے اندر بیٹھا ہوا ہو، کوئی اسٹور مینیجر ہو، کوئی بڑی سی کوئی فیکٹری کے اندر کوئی امپلائی ہو، یا کوئی مالک ہو، بزنس رن کرتا ہو، ٹریڈنگ کمپنیز ہوں اس کی، جو بھی اس کی اپنا بزنس ہو، لیکن وہ تاجر اگر الصدوق الامین ہو، صادق ہو، سچا ہو، اور امین ہو، امانت داری ہو اس کے اندر، خیانت نہ کرتا ہو، تو اس کا سٹیٹس مع النبیین والصدیقین والشہداء، اس کا سٹیٹس نبیین، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ یعنی یہ اس کی سچائی جو ہوگی، یہ ایسی بات نہیں ہے لوگ تو سمجھیں گے یہ تو کاروباری آدمی ہے، یہ تو پورا دن مسجد میں نظر نہیں آتا، فرض پڑتا ہے نماز کی اور چلا جاتا ہے، کاروبار پہ بیٹھ جاتا ہے، جا کے کاروبار اپنے پیسے کمانے پہ لگا ہوا ہے۔ لیکن یہی شریعت نے سکھایا کہ دین کا اصول وہ پیسے کمانا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، یہ منافی نہیں ہے اسلام کے یا دین کے یا شریعت کے، بلکہ اسے اتنی ہائی لیول آف امپورٹنس دی کہ فرمایا اگر وہ بندہ نیک ہے، صدوق الامین ہے، سچائی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اور امانت داری کرتا ہے، لوگوں سے ڈنڈی نہیں مارتا، جو بھی اس کے معاملات ہیں، اس کے آرڈرز ہیں، ان کو صحیح طریقے سے نبھاتا ہے، تو اس کا سٹیٹس قیامت کے دن نبیین، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اسے کھڑا کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ التاجر یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، جو ایماندار تاجر ہوگا اسی کے بارے میں کہ جو اگر ایک تاجر ہے، وہ بزنس مین ہے، وہ مسلمان تو بہت بڑا ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اس کے سب پورے ہیں، لیکن وہ اللہ سے ڈر اس کا اندر خوف نہیں ہے، اور وہ نیکی پر نہیں ہے، سچائی پر، صدق کے اوپر نہیں ہے، تو اس کا قیامت کے دن حشر جو ہوگا وہ فجار کے اندر، یعنی کہ جو بدکار اور جو برے لوگوں میں، ان لوگوں میں وہ کھڑا ہوگا قیامت کے دن۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سچائی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، کیونکہ جو انسان کی اگر فطرت ہی جھوٹ بولنے کی اور خیانت کرنے کی بن جائے تو وہ اس کے لیے بہت ہی برا آبویسلی الٹیمیٹ فیٹ بنا سکتی ہے، اور اس کا ڈیسٹینیشن بہت ہی برا ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی روایت بھی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ہمیں ملتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یتبع المؤمن والخلال کلیا الا الخیانۃ والکذب، کہ مومن کی جو طبیعت ہے، جو اس کی فطرت ہے، اس میں ہر چیز کی گنجائش ہے، ایوری تھنگ از پاسبل، مگر سوائے خیانت اور جھوٹ کے، الا الخیانہ والکذب، اٹ از پاسبل فار اے مومن کہ وہ
جیسے روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں بزدل ہو سکتا ہے، بالکل مسلمان کے لیے بزدل ہونا پاسبل ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا کیا ایکون مؤمن بذیلاً، کیا مسلمان جو ہے وہ بخیلاً بخل ہو سکتا ہے مسلمان میں؟ پہلے پوچھا بزدل ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بخل اس کے اندر بخیل ہو سکتا ہے کہ مسلمان یعنی کہ کنجوس ہو؟ ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا نعم، بالکل مسلمان کے لیے پاسبل ہے کہ اس کا ایمان کا لیول اتنا ہائی نہ ہو، وہ بخیل ہو، وہ بزدل ہو، ایز اٹ از پاسبل فار مسلمان۔ لیکن جب پوچھا یکون مسلم کذابا، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یکون مسلم کذابا ابدا، مسلمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دیٹ از ناٹ پاسبل فار اے مسلم۔ اب مسلمان کے لیے یہ اس کی فطرت کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہو، یہ مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ باقی سب صفات پاسبل ہیں، بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، کاورڈ ہو سکتا ہے، بٹ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کوئی بھی مسلمان۔ اسی لیے یہاں پہ بھی فرمایا کہ مسلمان کے اندر تمام کی تمام کوئی بھی کوالٹیز، صفات، کوئی بھی کریکٹرسٹک ہو سکتی ہیں، مگر وہ خیانت نہیں کر سکتا اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ دو پاسبلٹیز مسلمان میں نہیں ہو سکتی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی آج کل کے زمانے میں تو اگر ہم دیکھیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کوئی بندہ نعوذ باللہ شاید پتہ نہیں اللہ کے نزدیک مسلمان بھی ہو کہ نہیں، لیکن ظاہر ہے ہم کسی کے اوپر ایسی بات تو کر نہیں سکتے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی صاف صاف آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی نے بھی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں بات ہو رہی ہے مومن ہونے کی، ہائی لیولز اٹین کرنے کی، جیسے پیچھے گزرا تھا تاجر صدوق الامین مان نبیین و صدیقین و شہداء، جو ایماندار تاجر ہوگا وہ پھر نبیوں کے ساتھ اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ تو اصل اچیو کرنے کے جو لیولز ہیں ان کو اچیو کرنا اٹ از ناٹ پاسبل جب تک کہ کوئی بندہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑ چکا ہو، خیانت کرنا نہ چھوڑ چکا ہو، اس کی پوری لائف کے اندر سچائی، سچ پہ کھڑا رہنا اور امین ہونے کی جو صفات ہیں وہ اس کے اندر پوری طرح سے جذب نہ ہو چکی ہوں، اس کے اندر وہ اٹین نہ کر چکا ہو، اور جھوٹ اور خیانت کی اس فطرت میں کوئی بھی گنجائش ظاہر ہے باقی پھر نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے ایک ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد عن الملک میلا من نتن ما جاء به، کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلا جاتا ہے اس سے۔ یعنی اوبیسلی ایک سمبلزم بھی ہو سکتا ہے، بٹ اٹ از آلسو پاسبل کہ جس طرح سے بہت ساری مٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سی چیزوں کی خوشبو بھی ہوتی ہے اور بہت سی چیزوں کی بدبو بھی ہوتی ہے، اسمیل بھی ہوتی ہے۔ تو گڈ اسمیل ہو یا پلیزنٹ اسمیل ہو یا ان پلیزنٹ اسمیل ہو، تو جھوٹ کی جو ان پلیزنٹ اسمیل ہوتی ہے اس سے فرشتہ اس سے میلوں دور بھاگ جاتا ہے جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس سچ بولنے کے اوپر اتنا ہمیں بار بار ایمفسس ملتا ہے کہ اگر ہم ان حدیثوں کو بار بار پڑھیں اور اس کے بعد بھی ہم ان پہ عمل نہ کریں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہو بھی کیسے سکتا ہے، لیکن پھر آف کورس قرآن پاک کی وہ آیت یاد آتی ہے جس سے سمجھ آتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جس کے سینے کے اندر صحیح معنوں میں ایمان داخل نہیں ہوتا، اس کے آگے جب آپ کوئی تلاوت کرتے ہیں، کوئی آیت کی تلاوت ہوتی ہے، کوئی اللہ کی شریعت کا کوئی حکم کوئی نریٹ کیا جاتا ہے، تو ایک حجاب مستور، ایک ہڈن ویل اس کے سامنے آیا ہوا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے آگے، اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اب وہ بظاہر بہت ہی بڑا نیک اور اللہ والا سمجھا جا رہا ہے، بہت بڑی اس کی نمازیں تو بہت پوری ہیں، اور حلیے کے اعتبار سے بھی وہ بہت ہی بڑی سی اس کی داڑھی ہو اور سفید لباس میں اس نے جبہ پہنا ہوا ہو اور پگڑی سر پہ لے کے گھوم رہا ہو، لیکن جب وہ جھوٹ بولتا ہو، جب وہ خیانت کرتا ہو، جب وہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ہی ٹھیک نہ ہوں، تو اس کے بارے میں ان روایات سے پتہ چلتا ہے پھر جھوٹ بولنے والے سے تو فرشتہ ہی میلوں میل دور بھاگ جائے گا، تو وہ آگے سے خود اس کا اپنا سٹیٹس کیا ہوگا،
اپنا اس کا الٹیمیٹ فیٹ کیا ہوگا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ان صفات سے، ان کوالٹیز سے، جو اچھی کوالٹیز سچ بولنے کی اور امانت دار ہونے کی، امین ہونے کی، یہ اپنانے کی، انہیں اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ حدیث کی روشنی میں تو ایسے لگتا ہے بظاہر کہ اس کے علاوہ کوئی پھر دین شریعت کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہتا اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو کوئی امپورٹنس ہی نہ دے. اور پھر وہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، حجیں کر لے، ہر سال حج پہ جاتا ہے بظاہر، ہر سال عمرہ کرتا ہے اور ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے، نمازیں پوری پڑھتا ہے، لیکن پھر جھوٹ بولتا ہے، اوپر سے خیانت کرتا ہے، تو ان کے بارے میں ظاہر ہے اب کیا کہا جا سکتا ہے. احادیث کی روشنی میں تو اتنی سخت وعیدیں سننے کے بعد بھی، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے یہ سارے معاملات پیش آتے ہیں. ورنہ یہ اتنی سخت خیانت کی باتیں ہیں. ایک دوسری روایت حضرت سفیان بن اسید الحضرمی رضی اللہ عنہ سے آتی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا وهو لك به مصدق وانت به کاذب، کہ یہ کتنی بڑی خیانت کی بات ہے کہ تم اپنے کسی جاننے والے سے، بھائی سے، دوست سے، یا کسی بھی سے بھی کوئی بات کر رہے ہو اور وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ تم اس کے بہت ہی سنسیئر ایڈوائس دے رہے ہو، حالانکہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اوپر سے ہپوکریٹ ہو، اوپر سے اپنا اسے غلط ایڈوائس کر رہے ہو، یا اس سے غلط بیانی کر رہے ہو، یا اس سے جھوٹ بول رہے ہو، اینڈ ہی از ازیومنگ کہ تم تو بہت ہی بڑے سچے انسان ہو. لیکن حدیث پاک میں آیا کہ کتنی سب سے بڑی خیانت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کبرت خیانہ، یہ کتنی بڑی خیانت کی بات ہے کہ ایک شخص تم پر بھروسہ کر رہا ہے، اعتبار کر رہا ہے، اور تم پر ریلائی کر رہا ہے، اور تمہیں بالکل سچا سمجھ رہا ہے، لیکن تم اندر سے جھوٹ بول رہے ہو، تم اندر سے، تمہارے اندر اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ، میں اس بندے کو مینیپولیٹ کر رہا ہوں، مس یوز کر رہا ہوں، اینڈ یو آر جسٹ گوئنگ آن ود یور ایوری ڈے لائف تھنکنگ، ازیومنگ کہ میں بہت ہی بڑا مومن ہوں، جبکہ حدیث پاک میں فرمایا کتنی بڑی خیانت کی بات ہے. تو بہرحال عام ہم لوگوں کو اللہ سے یہی ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، اور یہی ہوپ اور ڈیزائر کرنا چاہیے اور وش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچ بولنے کی، صدق یعنی کہ جیسے صدیقین اور امین لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں میں ہمارا شمار کرے، اور ہمیں صحیح معنوں میں صدق اور امانت پر چلائے، اور جھوٹ سے اور خیانت سے بچنے کی ہر فارم میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.